آپ عمرے پر جانے کا طریقہ اور احکامات بیان فرما دیں۔ بہت آسان ہے عمرہ کرنا۔ دیکھو عمرے کے جو رکن ہے نا، کسی بھی عبادت کی جو بیسک چیز ہوتی ہے وہ اس کے ارکان ہوتے ہیں۔ ان ارکان کے بغیر اس عبادت کا تصور ممکن نہیں ہے۔ جیسے نماز میں قیام، رکوع، سجدہ، یہ نماز کے ارکان ہیں، تو ایسے ہی عمرے کا جو رکن ہے نا وہ ہے طواف۔ وہ کیا ہے؟ اصل میں عمرہ بیسیکلی جو نام ہے کس چیز کا؟ طواف کا نام ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ شرط کیا ہے؟ احرام کی حالت میں ہونا۔ جیسے نماز کے ارکان ہے قیام، رکوع، سجدہ، شرط ہے باوضو ہونا۔ تو وضو یہ نماز کا رکن نہیں ہے۔ نماز رکن کہتے ہیں اندر کی چیز، اور شرط کہتے ہیں جو باہر کی چیز ہو، جو براہ راست نماز نہیں ہے۔ تبھی آپ کا پہلے سے وضو ہو تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو، لیکن پہلے سے رکوع کیا ہوا ہے تو کیا نماز میں رکوع نہیں کرو گے؟ پھر بھی کرو گے دوبارہ، ٹھیک ہے نا؟ تو ارکان جو ہے نا اس کے جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، تو اسی طرح خوب یاد رکھو کہ عمرے کا جو رکن ہے، اس پہ کلپ بنائیں، یہ لازمی ضروری ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں۔ عمرے کا جو رکن ہے وہ ہے بیت اللہ کا طواف۔ شرط کیا ہے کہ احرام کی حالت میں، احرام کی حالت میں، احرام کی حالت کسے کہتے ہیں؟ احرام اس چادر کا نام نہیں ہے جو آپ نے اوڑھی ہوئی ہوتی ہے، خوب سمجھ لیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیسے ہم تکبیر تحریمہ جب نماز کے لیے ہم قبلے کی طرف رخ کر کے اللہ اکبر کہتے ہیں اور ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اللہ اکبر کی راہ پر پہنچتے ہی آپ نماز میں داخل۔ اب راہ پر پہنچتے ہی آپ پر نماز کی پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں۔ اب آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے، کھانا پینا نہیں کر سکتے، قبلے سے اپنے سینے کو پھیر نہیں سکتے۔ تو احرام نماز کے اندر بھی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ کس طرح سے ہوگا؟ اللہ اکبر کہنے سے۔ تو اسی طرح یاد رکھو عمرے میں جب احرام میں داخل ہوتے ہیں یا حج میں بھی، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ الفاظ کہے جائیں عمرے کی نیت یا حج کی نیت سے۔ حج کی نیت ہے تو اللہم انی ارید الحج، اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، فتقبلہ منی ویسرہ لی، اردو میں کہہ دیں اس کو، قبول بھی کر اور آسان بھی کر، اردو میں بھی کہہ دیں۔ تو یہ الفاظ کہتے ہی آپ احرام میں آ گئے، چاہے آپ نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہو، اس میں چادروں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور عمرے کی نیت سے کہے تو آپ عمرے کے احرام میں آ گئے، چاہے آپ حرم کے اندر ہو یا حرم سے باہر ہو، میقات کے اندر ہو میقات سے باہر ہو۔ اب احرام میں آنے کے بعد احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ ان پابندیوں میں سے ایک پابندی ہے کہ سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتے، اس لیے پہلے سے سلا ہوا لباس اتار لیا جاتا ہے، کیونکہ جب لبیک اللہم لبیک ختم کریں گے نا عمرے کی نیت سے، تو فوراً احرام میں تو آپ سلا ہوا لباس تو پہنا ہوا ہے نا آپ نے، تو گناہ ہوگا آپ کو۔ اس گناہ سے بچنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ بھائی سلا ہوا لباس پہلے اتارا جاتا ہے، احرام کی نیت بعد میں کی جاتی ہے۔ تو احرام نام ہے، احرام کی نیت سے تلبیہ پڑھنا۔ اس حالت میں جو آپ آ جاتے ہو نا، اس حالت کو احرام کی حالت کہا جاتا ہے۔ ان چادروں کو احرام نہیں کہا جاتا، وہ چادریں جو ہیں احرام کا حصہ ہیں، یعنی احرام کی پابندیوں میں سے ایک پابندی، اور وہ چادریں بھی نہیں ہیں۔ اصل حکم یہ ہے کہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا۔ اب ظاہر ہے سلا ہوا کپڑا تو نہیں پہنیں گے تو اب کیا کریں پھر؟ تو کچھ تو پہننا ہے نا۔ تو وہ جو کچھ پہننا ہے وہ احرام میں داخل نہیں ہے، وہ کچھ پہننا وہ اس کا شرم و حیا سے تعلق ہے، صحیح ہے نا، کہ بھائی سلا ہوا نہیں پہننا۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ احرام باندھ کے واش روم جا رہے ہیں تو ان کو وہ چادریں اتارنی پڑتی ہیں، واش روم سے فون کر رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب میں احرام کی حالت میں چادر اتار سکتا ہوں؟ تو میں ان سے پھر کہتا ہوں بھائی یہ چادر احرام نہیں ہے، یہ تو آپ اتار لیں چادر۔ یہ تو پہنی اس لیے جاتی ہے تاکہ لوگ آپ کے، صحیح ہے نا، اچھا نہیں ہے نا، یہ بری بات ہو جائے گی۔ خود سوچو، خود تنہائی میں بیٹھ کے کبھی غور کرنا میں کیا کہہ رہا ہوں، اچھی بات ہے یہ۔ تو جسم تو چھپانا ہے نا اپنا، تو اس کے لیے یہ کیا جاتا ہے، تو اس میں چادریں داخل نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس احرام، اگر آپ مکہ جا رہے ہیں
کسی بھی نیت سے مکہ جا رہے ہیں، میقات سے باہر سے، جیسے کراچی سے، طائف سے، مدینہ سے، تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ آپ میقات بغیر احرام کے کراس نہیں کر سکتے. تو وہ ایک الگ چیز ہے. وہ کیا ہے؟ اس کا عمرے سے تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا اس سے تعلق ہے کہ آپ نے عمرے کی نیت کر کے میقات میں احرام باندھا کیوں نہیں، آپ نے عمرہ کیا کیوں نہیں. تو عمرہ نہ کرنے کی وجہ سے آپ پہ دم واجب ہوتا ہے. تو اب اس کا عمرے سے براہ راست تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر شریعت آپ کو حکم دے کہ فلاں وقت میں نماز پڑھو، نہیں پڑھے تو یہ سزا ہے آپ کی. تو اب جو بھی باہر سے آ رہا ہوتا ہے مکہ یا بیت اللہ، مکہ جا رہا ہے کسی بھی کام سے، تو اسلام اس پر لازم کرتا ہے کہ آپ چونکہ مکہ اللہ کا شہر ہے، آپ اس پہ جا رہے ہو اور آپ ہو بھی مسلمان، تو یہ جو اللہ کی باؤنڈری ہے نا جس کو میقات کہا جاتا ہے، تو پہلے آپ نے جا کے عمرہ کرنا ہے اور احرام آپ کا شروع ہوگا میقات سے پہلے. یہ اگر آپ نے کراس کیا میقات تو بعد میں احرام تو مان لیا جائے گا، لیکن دم آپ پر واجب ہوگا کہ آپ نے کیوں یہ بغیر احرام کے کراس کیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور جب حرم میں پہنچ گئے آپ، پھر دوبارہ عمرہ کرنا ہے تو پھر احرام باندھنے کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم مسجد عائشہ تک جائے. وہ افضل تو یہی ہے کہ پھر میقات سے باہر جائے، لیکن مسجد عائشہ سے کر لے گا تو بھی اس میں اختلاف ہے علماء کا. ہماری جو رائے ہے وہ اس کے مطابق ہم جواب دے رہے ہیں. تو خلاصہ میں جلدی سے سمیٹتا ہوں. عمرہ نام ہے بیت اللہ کے طواف کا، شرط کیا ہے کہ احرام کی حالت ہو. اور سعی جو ہے نا وہ عمرے کا رکن نہیں ہے، عمرے کے واجبات میں سے ہے. واجبات سمجھتے ہیں؟ یعنی اگر سعی نہیں کریں گے آپ نے طواف کرنے کے بعد تو گناہگار ہوں گے اور دم دینا پڑے گا آپ کو. دیکھو رکن چھوٹ جائے نا تو چیز کا وجود ہی نہیں ہوتا. کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں، یہ ارکان ہے نا. رکوع چھوٹ جائے، سجدہ چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کا رکن ہی نہیں پایا جا رہا. لیکن اگر آپ نے یہ تمام چیزیں کر لی، التحیات کے بعد غلطی سے درود شریف پڑھ لیا، اٹھنے میں تاخیر ہو گئی، تو رکوع، ارکان تو پھر بھی پورے ہو رہے ہیں نا. تو ان غلطیوں کی وجہ سے کیا لازم ہوگا؟ سجدہ سہو. تو جب آپ گئے احرام کی شرط پوری کر کے آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا، اس طواف کے نتیجے میں آپ کا عمرہ ہو گیا. سعی یہ عمرے کے واجبات میں سے ہے. آپ اگر نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے، لیکن عمرہ آپ کا ہو جائے گا، آپ پر دم واجب ہوگا. لیکن طواف ہی چھوڑ دیا آپ نے تو دم سے عمرہ نہیں ہو جائے گا، تو کیا ہی نہیں آپ نے عمرہ. تو اس میں جو مرکزی حیثیت ہے وہ بیت اللہ کو ہے. آپ جو جاتے ہیں بیت اللہ کے طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں. اصل میں حج کس کا نام ہے؟ حج میں 2 ارکان ہیں، عمرے میں کتنے ہیں؟ تو اس لیے کچھ بھی نہ ہونا تو آخری درجہ یہ کہ احرام باندھ کے طواف کر لے آدمی ہر قیمت پہ، بس عمرہ ہو گیا اس کا. باقی چیزوں کی تلافی دم سے ہو جائے گی، جانور ذبح کرنے سے. تو حج میں بھی یاد رکھو 2 کام حج کے ارکان میں سے ہیں، وہ نہیں ہوں گے تو حج نہیں ہوگا آپ کا. 2 کام کر لیے نا تو حج ہو گیا، باقی تمام چیزوں کی تلافی دم کے ذریعے ہو جائے گی. تو ایک ہے اس میں طواف زیارت جو بقرعید کے دنوں میں ہوتا ہے، سمجھتے ہو؟ حج اس کا نام ہے. یہ جو بقرعید کے دنوں میں، اس کے ٹائم بھی متعین ہے، وہ ٹائم بھی آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے. جیسے فرض نماز کا ٹائم متعین ہے نا، تو جو حج کا فرض طواف ہے اس کا بھی ٹائم شریعت میں متعین ہے. اور دوسرا رکن ہے وقوف عرفہ. عرفہ کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو جا کے ٹھہرنا، اور شرط یہ ہے کہ احرام کی حالت ہو. اور یہ احرام کی حالت میں ہونا یہ وقوف عرفہ کے لیے شرط ہے، طواف زیارت کے لیے شرط نہیں ہے. تو 9 ذی الحجہ کو جو عرفات کے میدان میں چلا گیا احرام کی حالت میں، اور وہاں تھوڑی دیر بھی اسٹے کر لیا اس نے، یہاں تک کہ ہیلی کاپٹر سے بھی گزر گیا، کسی بھی طرح اس میدان کی محاذات میں آ گیا، اور پھر بقرعید والے دن اس نے 7 چکر بیت اللہ کے گرد لگا لیے، تو اس کا حج کیا ہو گیا؟ کمپلیٹ. باقی گناہ ہوگا اس کو کہ وقوف منی کیوں نہیں ہے اور سعی کیوں نہیں ہے، تو ان گناہ بھی ہوگا، اور اس کی تلافی کے لیے رمی کیوں نہیں کی اس نے. تو یہ ساری چیزیں کی تلافی کس کے ذریعے ہو جائے گی؟ دم کے ذریعے. اس لیے خوب سمجھ لو کہ اگر حج کا آپ احرام باندھ لو نا تو اب ہر قیمت پہ آپ نے وقوف عرفہ کرنا ہی کرنا ہے. اور جو لوگ طواف زیارت چھوڑ کے آ جاتے ہیں نا حج میں، فلائٹ نکل رہی ہے، تو یہ خوب سمجھ لیں کہ طواف زیارت میں احرام کی حالت تو ضروری نہیں ہے،
لیکن جب تک طواف زیارت کوئی نہ کر لے اس وقت تک اس کی زوجہ اس کے لیے حلال نہیں ہوتی، اور عورت نے اگر کیا ہے تو وہ اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ ہیں طواف زیارت چھوڑ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، تو یہ غلط ہے، تو ہر قیمت پہ جا کے کیا کرنا پڑے گا؟ تو اس لیے طواف زیارت کو حج میں بہت فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھائی یہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔